الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد بن عبد اللہ الامین، اما بعد۔ ماہ شعبان چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ جاری ہے، اور یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان ہی سے کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، شعبان کی 15ویں شب یعنی شعبان کی 14 شعبان کی مغرب کے بعد سے غروب آفتاب سے لے کر 15 شعبان کے طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب یعنی 15 شعبان، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کے معنی ہیں نجات کے، اور شب برات کا مطلب ہوا گناہوں سے نجات پانے والی رات۔ یعنی یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کرائے، اور اپنے گناہوں سے بری ہو جائے، اور اپنے گناہوں سے نجات پائے۔ معزز سامعین، 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ یعنی 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کیا ہے کہ شب برات فضیلت والی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو کیا کرو؟ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کی رات کو قیام کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اور صبح کو روزہ رکھو۔ دن میں روزہ رکھو اور رات میں اللہ کی بندگی کرو۔ اور عبادت کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، ہر کوئی اپنی سہولت سے اور اپنے شوق کے مطابق، اگر کسی کا دل قرآن مجید کے پڑھنے میں لگتا ہے تو وہ اس میں اپنے دل کو لگائے، کسی کو اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے، کسی کو نفل نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے تو وہ نفل نماز کا اہتمام کرے، لیکن کوئی خاص عبادت کا طریقہ اس رات میں نہیں ہے۔ تو شعبان کی 15ویں شب بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ اور ایک روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قیام فرما تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، لیکن جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فکر ہوئی، اور آپ باہر آئے اور دیکھنا چاہے کہ حضور کہاں ہیں اس وقت، تو دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع کے اندر ہیں۔ مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آسمان کی طرف متوجہ ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہے کہ اس وقت آپ کس وجہ سے کھڑے ہیں؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس ڈھیر ساری بکریاں تھیں، اتنی بکریاں تھیں کہ جیسا کہ عرب میں مشہور تھا، عرب کے لوگوں کے پاس ایسی بکریاں ہوا کرتی تھی، جب وہ پہاڑوں کے درمیان میں نکلتی تھی تو وادیوں کو بھر دیتی تھی، تو یعنی بے شمار بکریاں، تو بنو کلب کے پاس بے شمار بکریاں تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی مثال دی کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کرتا ہے۔ تو یہ رات بڑی فضیلتوں والی ہے، شب برات، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ضروری نہیں کہ پوری رات جاگیں عبادت کریں، اگر کسی بندے کو مشقت ہے تو وہ عشاء کی نماز پڑھے، پھر فجر کی نماز پڑھ لے، کوئی خاص طریقہ عبادت کا نہیں ہے، اور کوشش یہ کریں کہ ہم رمضان کی تیاری ابھی سے کریں، اور ہم اپنا ذہن بنا لیں اور اپنے معمولات کو لکھ لیں کہ ہمیں رمضان کو کیسے گزارنا ہے، اس کی کوشش کرے، اس کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور پھر اس رات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور جن کے دل میں کینہ ہے۔ شرک کرنے والے کی 15 شعبان کو یعنی شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن شرک کی معافی اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کینہ کرنے والے کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں انسان کا کسی سے دشمنی اس کی ہے، لیکن وہ اس دشمنی کا اظہار نہیں کر سکتا، ایسے میں وہ اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اور اس کا دوسرا نام بغض ہے۔ تو کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، ایسے ہی حسد کرنے والے، شراب پینے والے، اور ماں باپ کے نافرمان، رشتہ توڑنے والے، اور وہ مرد حضرات جو اپنے شلوار اور اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایسی مقدس راتوں میں ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس کی فکر کرے، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہے، اگر ہم نے رشتہ توڑا ہے تو اس کو جوڑے، اور اگر والدین ہم سے ناراض ہے تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض ہے تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کسی کا حق دبائے ہیں تو اس کو دینے کی کوشش کریں، اور شراب کے عادی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، کینہ ہے تو اس کو ختم کرے، بغض کو ختم کرے، تو پھر یہ مقدس راتیں ہمارے لیے بڑی فضیلتوں والی ہوگی۔ اور معزز سامعین، اور بالخصوص نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ایسی مقدس راتوں میں آپ احباب اور ہم سب مل کر یا تو گھروں میں عبادت کریں یا مسجدوں میں عبادت کریں، یا پھر عبادت کا ایک مخصوص وقت متعین کر لیں، لیکن وقت کو ضائع نہ کریں، تلاوت میں لگائیں یا پھر آرام کر لیں۔ مومن کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، اگر وہ باجماعت عشاء کی نماز پڑھے اور صبح فجر کی نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی رات بھر عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد